بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے وقت میں پورا وضو کرنا، جبکہ وضو کرنا انسان کے لیے مشقت کا سبب بن رہا ہو، سخت سردی پڑ رہی ہے اور اس سردی کے اندر پانی کو ہاتھ لگانا ہی دشوار معلوم ہوتا ہے۔ سرد علاقوں میں جا کے دیکھو، جب اگر ہاتھ پانی ٹھنڈا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایک تھوڑی دیر کے لیے، 1 منٹ کے لیے اس میں ہاتھ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ مکارہ میں ہے، یعنی یہ دل نہیں چاہ رہا کہ میں یہ ٹھنڈے پانی سے اپنے آپ کو دھوؤں، اپنا پورا سر چہرہ دھوؤں، ہاتھ دھوؤں، پاؤں دھوؤں، لیکن اس موقع پر پورا وضو کرنا، حدیث میں فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ فذالکم الرباط۔ قرآن نے فرمایا کہ یہ ایسے موقع پر وضو کرنا جبکہ دل نہ چاہ رہا ہو، اس وقت میں وضو کرنا، یہ جہاد میں پہرا دینے کے برابر ہے۔ فذالکم الرباط، جہاد میں پہرا دینا۔ جہاد میں سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے نا، پہرا دینا ہوتا ہے۔ لڑائی اب ہو رہی ہے نا، 10 آدمی لڑ رہے ہیں، 10 آدمیوں سے، چلو 20 سے لڑ رہے ہیں، سب اکٹھے لڑ رہے ہیں، وہ تو سب کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں تو کوئی خاص پریشانی نہیں ہے، بھائی جو اوروں کے ساتھ پیش آ رہا ہے میرے ساتھ بھی پیش آ جائے گا۔ اور لشکر تو سو رہا ہے اور ایک آدمی وہ پہرا دے رہا ہے کہ کہیں کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ وہ اکیلا کھڑا ہے، رات کی تاریکی ہے، تنہائی ہے، اور اس کا فرض یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو یہ تنہا اس کا مقابلہ کرے، اور جا کے لوگوں کو بتائے بھی، لیکن اس کا مقابلہ پہلے کرے گا۔ تو پہرا دینا جہاد کے کاموں میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے، اور اس میں انسان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے انسان کو، خوف بھی ہوتا ہے، اکیلا کھڑا ہے اندھیرے میں، تو یہ بڑا مشکل کام ہے نا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو ایسے موقع پر جبکہ وضو کرنا بہت شاق ہو رہا ہو، مشقت ہو رہی ہو، اور پھر بھی تم کہتے ہو نہیں اللہ کا حکم ہے میں پورا وضو کروں گا، اول سے لے کے آخر تک 3 ہی مرتبہ دھوؤں گا ہر عضو کو، اور ٹھنڈا لگے یا گرم لگے کروں گا ضرور، تو اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ پہرا، جہاد میں پہرا دینے کے برابر ہے یہ۔ اب یعنی آپ سوچیں کہ جہاد میں پہرا دینا آسان کام نہیں ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر متوجہ ہوتی ہے۔ متوجہ کس پر ہوتی ہے؟ کہ جس چیز کو انسان کا نفس مکروہ سمجھ رہا ہے، برا سمجھ رہا ہے، اس کو اختیار کرے اللہ کے لیے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، نماز پڑھ رہا ہے، تو اس پر اجر اس پر ہے۔ اسی لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے قطب الارشاد، ہمارے سلسلے کے قطب الارشاد ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا بھائی نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، تو کہتے ہیں جی یعنی ہماری نماز بیکار ہو گئی، نہ مزہ آ رہا ہے، نہ دل لگ رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں، میں اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں جسے ساری زندگی نماز میں مزہ نہیں آیا اور پڑھتا رہا، جسے ساری زندگی مزہ نہ آیا لیکن پڑھتا رہا، اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کیونکہ اگر لذت آنے لگے
نعمت تو ہے اللہ تعالیٰ کی، لذت آنے لگے، لیکن اس میں نفس کی مخالفت نہیں ہے، سمجھے نا؟ جب مزہ آ رہا ہے تو آدمی لطف کے لیے پڑھ رہا ہے، مزے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ مشقت نہیں ہے نفس پر. اور جب نفس پر مشقت ہے کہ بھئی کچھ بھی ہوگا پڑھوں گا، مزہ نہیں آ رہا، دل نہیں چاہ رہا، لیکن پڑھوں گا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اگر مزہ نہ آئے اور لیکن پڑھتا رہے، چھوڑے نہیں، تو میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنت کے دروازہ اس کے لیے کھلا ہے.